مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں، یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے، ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے۔ یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں، اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی، یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے، ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، یعنی کون سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے۔ یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے، آپ کو مشکل تو ہے، یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھانا مشکل ہوتا ہے، ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں، آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے، یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں، لیکن آسانی کتنی، سارا دن کچن صاف ستھرا ہے، کتنا کام کم ہو گیا، حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا، کتنی ایفرٹ بچ گئی، اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے، جب اس کو فکر ہی نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے، تو پھر اس کی توجہ، اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف، پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا، سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی، وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے،
اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے. تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا نا، کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے، لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے، ان کی طرف توجہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے. یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی. اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور فقہ میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی. ایک اور اینگل سے، فقہ کے اینگل سے، مثلاً آپ بیمار ہو گئے، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں، آسانی آ گئی نا. وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے، لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، آپ سے سارے کام کاج چھوٹ گئے، آپ بس ریسٹ کریں، لیٹیں، سوئیں، آرام کریں. لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے، اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے. یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی. تو المشقت تجلب التیسیر، مشقت، مشکل، پریشانی، تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی؟ بس جس نے دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے، دینے والا دل ہے، جو خرچ کرنے والا ہے. تو جس نے دیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کیا، یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ ہی کے لیے کیا جو کچھ کیا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے. اس کے برعکس جس نے بخل کیا، یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا. بخل کیا ہے؟ دینے کا اپوزٹ، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو، چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی ہو، کسی طرح کی مدد، خدمت، کچھ بھی. تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے، اما من بخلا واستغنی، اور بے پرواہ رہا، کسی کی پرواہ نہیں، بس میری جان پہ مشکل آئی ہے، صرف مجھے اپنی فکر ہے، اب میں سب سے بری ذمہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے؟ ہاتھ روکنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور بے پرواہ رہا. یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ آخرت کی، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے. آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے، بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے. پھر جب قبر میں جاتا ہے تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، قبر کی تنگی ہوتی ہے. حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوں گی، پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو، کسی کا دل ہی چھوٹا ہو، کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو، کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو. یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوش ہی نہیں ہوتا، اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی. جو دینے والا ہوتا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کو شرح صدر بھی ہوتا ہے. جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اس کے لیے وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.
تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا، اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا تقوی والا بننا، اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا، یہ آسانیاں لاتا ہے۔ اور دوسرا، انسان کے مقابلے میں روکنے والا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا، اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا۔ ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے، خیر سے روک دے، تواضع کی بجائے، ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے، اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے، انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے، کسی کی خوبی یا خیر کا اعتراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے۔ تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر کار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے، لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے، اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے، اس کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے، انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں، لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کوئی گناہ کیا ہوگا نا، کوئی غلطی کی ہوگی نا، اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اور خالص کرنا چاہتا ہے، اور مہذب بنانا چاہتا ہے، اور سنوارنا چاہتا ہے، جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت میں غیر مہذب لوگ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یا جن سے اللہ خوش نہیں۔ تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیں، اور سوچیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ آپ کی محبت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں، جانی مالی اولاد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اپنے پیاروں کی ہر طرف سے۔ لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔